مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے۔ اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے۔ اس پروگرام میں بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، محقق، مدبر حضرت مولانا محمد اسحاق متعنا اللہ بطول حیاتہ خطیب کریمیہ مسجد جال والے مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، خاندانی، کاروباری مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08000117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا، ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ آج کل کچھ ائمہ اپنی آواز میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے قرات میں ایسا لحن پیدا کرتے ہیں جس سے قرآن کریم کے معنی بدل جاتے ہیں۔ آیا ایسا کرنا درست ہے؟ ائمہ کی قرات کے بارے میں جو سوال کیا گیا، واقعی یہ فتنہ عام ہو گیا۔ کال لینے پہلے تاکہ بسم اللہ ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، میں محمد عمران عرض کر رہا ہوں جی۔ جی بھائی فرمائیے۔ میں نے بھی سوال کیا آپ سے 4 دن قبل۔ جی جی یہ پوری دنیا میں ایک ہی دن چل رہا ہے، جمعرات کا دن، جی جی اور رمضان جو ہے وہ کسی ملک میں کوئی روزہ چل رہا ہے، کسی ملک میں، کسی کنٹری میں کوئی روزہ چل رہا ہے۔ جی جی لیلۃ القدر کی تخصیص کس طرح ہوگی اور ہم لیلۃ القدر کو کس رات میں تلاش کریں گے؟ کیونکہ پورے نبی پاک کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے پورے سال میں۔ پورے سال میں۔ صحیح بات۔ لیلۃ القدر جو طاق راتیں ہیں نا، ان میں لیلۃ القدر ایک رات میں ہوتی ہے، تو ہم کس طرح تلاش کر سکتے ہیں؟ روزہ کہیں اور جا رہا ہے، دن کسی اور، کہیں اور روزہ رمضان کا روزہ جا رہا ہے، کسی ملک میں، کسی کنٹری میں کوئی روزہ جا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہے تو ہم دن تو ایک ہی ہے پوری دنیا میں۔ صحیح بات ہے۔ بات آپ کی واضح ہو گئی کہ جب دن ایک ہے تو رات بھی ایک ہی ہونی چاہیے، تو روزوں کا اختلاف جو ہے۔ لیکن یہ کہ رمضان کے جو روزے آگے پیچھے ہو رہے ہیں مختلف کنٹریز میں، تو یہ ہم کیسے تخصیص کر سکتے ہیں، کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ جی جواب دے رہے ہیں مولانا آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ میرے بھائی، یہ غلط فہمی جو ہے نا کہ وہ ایک لمحہ ہوتی ہے رات، ایک سیکنڈ، جو ساری دنیا میں ایک ہی وقت آتا ہے، اس لیے آپ پریشان ہیں، دوسرے حضرات بھی پریشان ہیں کہ علاقوں میں تو وقت مختلف ہے، کہیں دن ہوتا، کہیں رات ہوتی ہے، تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ یہ بنیاد ہی غلط ہے، وہ کوئی ساری دنیا میں ایک وقت نہیں آتی۔ آپ سمجھیں کہ جمعہ کے دن کے جو فضائل ہیں کہ جمعہ کے دن اتنا ثواب ملتا ہے، وہ جس دن جمعہ ہمارا ہوگا ہم پڑھیں گے، ہمیں وہ ثواب ملے گا، دوسرے لوگوں کا جب جمعہ شروع ہوگا ان کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ نہیں کہ وہ کوئی ایک خاص لمحہ ہے آنکھ جھپکنے کا جو ساری دنیا میں آتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو ملے گا، کچھ نہیں۔ اگر وہ 27ویں رات ہوئی نا، تو جو ہماری 27ویں رات ہوگی، ہم وہاں اگر پڑھیں گے تو حتی مطلع الفجر، فجر تک وہ لمبی ہوتی ہے، شام سے لے کر، ہمیں بھی ثواب ملیں گے۔ جب لوگوں کی شام شروع ہوگی، ان کی فجر تک ان کو ثواب ملیں گے۔ وہ کوئی ایسا نہیں کہ گھڑی آتی ہے کہ سونا چاندی بن جاتا ہے، ایسی بات نہیں۔ آپ اس رات کو پائیں گے جہاں بھی ہوگی، 21 ہو، 23 ہو، جس طرح ہم سمجھتے جاتے ہیں، ہم روزہ اپنے حساب سے رکھتے ہیں، وہ اپنے حساب سے رکھتے ہیں، مگر سارے بھائی سمجھتے ہیں نا کہ میرا پہلا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں میرا پہلا ہے۔ تو آپ بے فکر رہیں، جو رات ہوگی نا، مثال کے طور پر 21، ہماری جب 21 ہوگی ہمیں وہ انعامات ملیں گے، ان علاقوں کی 21 جو ہوگی انہیں بھی ملیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ کوئی گھڑی نہیں ہے جو گزر جاتی ہے ایک آنکھ جھپکنے میں، رات ہے پوری، جب جب وہ رات آتی جائے گی لوگوں کی، ان کو ثواب ملتا جائے گا۔ جی عمران بھائی تسلی ہوگی آپ؟ ہاں، ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، وضاحت فرما دیں۔ جی جی یہ قسطوں پر چیزیں لینا کیسا ہے؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے، جی یہ نہیں درست ہے، یہ سود خوری کی ایک قسم لوگوں نے نکال لیا ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق رکھ لیا اور قسطوں کے ذریعے وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں۔
یہ نہیں ٹھیک بات، نہیں ہے، نہیں جائز، یہ نہیں جائز۔ جامعہ سلفیہ والے نے فتویٰ دیا تھا الوی صاحب نے۔ جی ہلو؟ جی نہیں جی میں سن رہا ہوں بھائی، وہ فتوے سارے میرے علم میں سارے اسی طرح دارالعلوم دیتے ہیں۔ بات تو سیدھی سی ہے کہ میعاد کے عوض میں جو قیمت آپ بڑھائیں گے نا، کہ جتنی میعاد بڑھتی جائے، یہی تو سود ہوتا کہ 100 روپے ایک کو دیا، مہینے کو 105 لیے، 2 مہینے کو 110۔ سامن الاجر اصل ربا ہے کہ میعاد کی قیمت جتنی جتنی آپ اس کو دیتے ہیں وقت، اس کا معاوضہ لیتے جاتے ہیں۔ یہ سود نہیں تو اور کون سا سود ہوتا؟ فتووں کی کوئی بات نہیں، اور علماء سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ بات کلیئر ہے کہ آپ ایک چیز آپ 1000 کی ہے، مہینے کے بعد اس کو 1500 کی دیتے ہیں، تو پھر وہ 500 میعاد کا ہی ہے نا، مہینے کا آپ نے بڑھا لیا۔ جی جی بہت شکریہ بھائی، جی باقی کل کر لیجیے گا اگر باقی کوئی کل۔ مسئلہ رہ گیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی لہن قرات کے بارے میں لہن قرات یہ حرام ہے، بالکل صریح حرام۔ لہن بھی کہ پڑھنا ایسے طریقے سے کہ جہاں کھینچنا نہیں ہے وہاں کھینچ لیا، ابینا کو ابینا، کتنا فرق پڑ گیا ہاں؟ یہ حرام ہے، بالکل قطعاً حرام ہے۔ اور اسی طرح جو موسیقی کی طرز پر ہے کہ بالکل جیسے گیت گائے جاتے ہیں اس طرح کا پڑھنا، اور جہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے وہاں سور ٹھیک کرنے کے لیے ٹھہر جانا، جہاں ٹھہرنا چاہیے وہاں نہ رکنا، یہ سب حرام چیزیں، ان سے ائمہ کو توبہ کرنی چاہیے، اجتناب کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بھائی مولانا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی عورت نے اعتکاف میں بیٹھنا ہو تو اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ اعتکاف کے لیے طریقہ کار میری بہن کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، آپ کوئی جگہ مقرر کر لیں گھر میں، اگر مسجد میں جانا چاہتے ہیں مسجد تو ہے ہی، ورنہ گھر میں کوئی جگہ مقرر کر کے اس کو اپنی مسجد قرار دے دیں، وہاں بیٹھ جائیں، وہاں سے پھر بلا ضرورت نہ ادھر ادھر اٹھیں، وہاں ہی بیٹھی رہیں، بات کریں، نمازیں پڑھیں، خاص ضرورت کے لیے پخانہ پیشاب کے لیے جائیں، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں اس کے لیے کرنا پڑتا۔ وہ کئی کہتے ہیں نا کہ وہ اس کے کپڑا لگانا پڑتا ہے، نہیں گھر میں بھی کپڑا لگانا چاہیے؟ اگر کپڑا میری بہن لگا لے نا، پردہ کر لے، اس میں بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات، نہ بھی پردہ کرے نا تو یہ اعتکاف کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ مسجد میں بھی اگر کوئی نہ بنائے تو نمازیوں میں ملا جلا رہا ہے، بہت سے نیک لوگوں کا تو یہی آتا، سرے سے وہ کوئی امتیازی انسان نہیں بناتے تھے، نہ کوئی پردہ نہ وغیرہ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ حرمین میں تو ویسے یہ ہی گنجائش نہیں، ہاں حرمین میں تو گنجائش ہاں نہیں، یہ پردے کی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں، آپ ویسے ہی جا نماز بچھا لیں، وہاں بیٹھ جائیں، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا، جو ایک وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو لمحہ بند کر دیتا ہے، لیکن شیطان رمضان میں بھی تو برائیاں ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ سارے گناہ شیطان کی وجہ سے نہیں میری بہن کے ہوتے، خود انسان کے اندر جو ہے نا بہت بڑا شیطان جس کو نفس کہتے ہیں، ہماری خواہشات، وہ ابلیس اگر جکڑ بھی دیا جائے یا اس کے چیلے تو یہ تو اپنا کام کرتا رہتا ہے، یہ اپنے اندر سے زور کرتا رہتا، برے ارادے پیدا ہوتے رہتے۔ باقی رسول کریم علیہ السلام نے سارے شیطانوں کا نہیں کہا، حدیث پاک میں آتا مرادۃ الشیاطین، جو ان کے گرو گھنٹال ہیں بڑے بڑے لیڈر وہ پکڑے جاتے، چھوٹے موٹے اپنا کام کرتے رہتے۔ جی ٹھیک ہے بہن، شکریہ جی بہت شکریہ۔ کیا رمضان کے آغاز میں تاخراتوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام یہ کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ اسلام جی، ایک مسئلہ پوچھنا تھا، پوچھیں۔ جی اگر کسی کو عربی نہیں آتی اذان تو وہ پنجابی میں ترجمہ کر کے اذان دے سکتا ہے؟ اذان پنجابی میں دینا چاہتے ہیں آپ، ہاں جی عربی نہ آنے کی وجہ سے؟ جی 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 مولانا، کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈنا چاہیے نا جو عربی جانتا ہو، اذان تو وہی ہے جو عربی میں ہے، جو ہم اپنی طرف سے اعلان کریں گے نا وہ اذان تو نہیں ہوگی شرعی، نہ اس پر وہ اجر ہے نہ اس کے جواب کا حکم ہے۔ باقی اگر کہیں کوئی نہیں سمجھتا تو پھر آپ اگر آواز دے دیں، کوئی بھی عربی جان نہیں کہ لوگوں نماز کا وقت ہو گیا آج وہ ایک اعلان ہوگا، اذان شرعی نہیں ہوگی، اذان تو وہی ہے جو عربی زبان میں دی۔ اگر مولوی صاحب نماز کے وچ میں پنجابی یا اردو میں منگی جا سکتی ہے دعا، تو اذان پنجابی میں دینے میں کیا نہیں، حرج ہے؟ دعا کے لیے میں نے عرض کیا تھا نا، آپ بحث کریں بے شک، دعا کے لیے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ عربی میں، مگر اذان جو ہے نا یہ تو یہ شعار ہے نا بھائی، پیار ہے اسلام کا، دوسری زبان میں دے جو غیر